الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، أو كما قال تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعے کی مناسبت سے کچھ دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. جن حضرات کے سامنے جگہ خالی ہے اور وہ حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ اگلی سطح پوری فرما لیں. سب سے پہلے اگلی سطح پوری فرما لیں، اس کے بعد جو حضرات آئیں گے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی. تو محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ گزر چکا ہے اور یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 18 تاریخ ہو چکی ہے. یہ شوال کا مہینہ اشہر الحج میں سے، یعنی جن مہینوں کو اللہ رب العزت نے حج کے مہینے فرمایا ہے، ان حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ شوال المکرم کا ہے. حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. ان تینوں مہینوں کو اللہ رب العزت نے حج کے مہینے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تینوں مہینے حج کے ہیں. رہا رمضان مبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روزوں کے لیے اور تراویح کے لیے اور اپنی مختلف عبادتوں کے لیے مقرر فرمایا. شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے حج کے لیے اور قربانی کے لیے مقرر فرمایا. تو گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک سے، اور وہ جا کر کے ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ان مہینوں کو اللہ رب العزت کے نزدیک تقدس حاصل ہے، ان مہینوں کو بزرگی حاصل ہے، ان مہینوں کو بڑائی حاصل ہے. تو رمضان مبارک مہینہ تو سارے مہینوں کا سردار ہے، بابرکت مہینہ ہے. اور شوال المکرم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال المکرم کے اندر، یعنی جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اتنا بڑا ثواب ان روزوں کا ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک میں بھی روزے رکھے ہوں اور شوال المکرم کے اندر صرف 6 روزے رکھ لے، تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. وہ اس لحاظ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کریمانہ قانون ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے. جب ایک شخص نے رمضان مبارک میں 30 روزے رکھے تو اس کو جب گنا کریں گے تو 300 روزوں کے برابر پہنچ جائے گا. اور جب شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھے جائیں گے، اس کو جب 10 گنا کریں گے تو 60 گنا تک پہنچ جائے گا روزوں کا ثواب. اور سال میں 360 دن ہوا کرتے ہیں، تو روزوں کا ثواب بھی 360 روزوں کے برابر ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا کریمانہ قانون ہے
کہ جو شخص رمضان مبارک کے اندر روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شوال المکرم کے روزے یہ مستحب ہیں، مستحب عمل ہے، کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے۔ جس کو رکھنا ہو وہ رکھ سکتا ہے، جس کو نہ رکھنا ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ نہ رکھے، لیکن جو شخص رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزے کی حالت میں گزارا۔ اب یہ روزے کس طریقے سے رکھنے ہیں؟ چاہے تو عید کے بعد فوراً رکھ لے، چاہے تو ان روزوں کو لگاتار رکھ لے کہ بیچ میں گیپ نہ ہو، اور چاہے تو ان روزوں کو الگ الگ کر کے رکھ لے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ پورے مہینے کے اندر، پورے شوال المکرم کے اندر کسی بھی دن یہ روزے رکھ سکتا ہے، بس اتنا یاد رہے کہ 6 روزے مکمل ہونا چاہیے۔ 6 روزے مکمل ہوں گے تو اللہ رب العزت یہ ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو آج 18 تاریخ ہوئی ہے، آپ حضرات ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، ابھی تو کافی دن باقی۔ تو شوال المکرم کا مہینہ یہ حج کا مہینہ، اسی طرح اگلا مہینہ ذی القعدہ کا آئے گا، وہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے، اور وہ 4 عمرے اسی ماہ مبارک کے اندر یعنی شوال کے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ تو اس لحاظ سے ذی القعدہ کا مہینہ بھی بڑا ہی محترم اور مقدس ہے۔ تو آج میری جو گفتگو ہے آپ حضرات کے سامنے وہ حج کے تعلق سے ہوگی، کیونکہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج ہے، جس کے بارے میں آج کل بہت غفلت پائی جاتی ہے کہ جن حضرات کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ حضرات بھی حج نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث شریف میں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ حج ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر نصرانی ہو کر مر جائے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو شخص حج نہ کرے تو اللہ کو تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو یہودی ہو کر مر جاؤ یا نصرانی ہو کر مر جاؤ۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کے طریقے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے۔ ایک نماز طریقہ ہے عبادت کا، اس کی ایک الگ شان ہے، ایک روزہ ہے اس کی ایک الگ شان ہے، ایک زکوٰۃ ہے اس کی ایک الگ شان ہے، ایک قربانی ہے اس کی ایک الگ شان ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی بھی ایک الگ شان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، بدنی عبادت ہے، جیسے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں بدن کا دخل ہوتا ہے۔ ایک دوسری عبادت وہ ہے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، مالی عبادت ہے کہ انسان جس میں مال خرچ کرتا ہے، جیسے قربانی ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح تیسری ایک عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، یہ حج کی عبادت ہے کہ اس میں انسان کے بدن کا بھی دخل ہوتا ہے اور انسان کے مال کا بھی دخل ہوتا ہے کہ انسان مال بھی اس میں خرچ کرتا ہے اور انسان کا بدن بھی اس میں پھٹتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے ارکان رکھ دیے ہیں کہ اس میں بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کے عشق میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عظمت والا ہے اور میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تیرے لیے ہی بادشاہ ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 چادریں باندھنا احرام ہے۔ احرام اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے احرام باندھتے ہی اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لینا۔ جب احرام باندھتا ہے تو کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی
تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اللہ کے نبی ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان فرمائیے کہ لوگ حج کے لیے آئیں، پیدل سوار ہو کر دور دراز سے دنیا کے چپے چپے سے کونے کونے سے یہاں آئیں اور عبادت کریں، حج ادا کریں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں آؤ، یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں آؤ، حج کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ اعلان تقریباً 5500 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو آج جب کوئی احرام باندھتا ہے، جب کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی عمرے کا ارادہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ اور جب بندے نے کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، اللہ کی ایک پکار جب اس کے سامنے آئی تو بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی وہ حرام ہو گئیں۔ اب احرام کے بعد وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، بال نہیں کٹوا سکتا ہے، ناخن نہیں کٹوا سکتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اللہ نے ایسے ایسے اس میں رخ رکھ دیے ہیں کہ بندہ اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر رکھ دیے کہ وہ سلا ہوا کپڑا پہن رہا تھا، وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، بلکہ صرف 2 چادریں ہیں بدن کے اوپر۔ اور وہ 2 چادریں کیوں ہیں؟ وہ انسان کو یاد دلا رہی ہیں کہ انسان تیرا ایک وقت آنے والا ہے کہ تو اس دنیا سے جائے گا تو تیرے اوپر صرف اسی طرح کی چادریں ہوں گی۔ جب تو دنیا سے جا رہا ہوگا تو 2 چادریں بلکہ سفید اسی طرح کی چادریں تیرے بدن پر ہوں گی، تو وہ کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، صرف چادریں ہی تیرے بدن پر ہوں گی۔ چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ مسکین ہو، ہر ایک کو وہ احرام یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا سے تو جائے گا تو تیرے بدن کے اوپر صرف چادروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ وہ چادریں کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں۔ اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، اور طواف کرنے میں کیسا لطف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا لطف اور کیسا مزہ طواف کے اندر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو طواف کرنا اتنا محبوب ہے کہ فرمایا کہ میں ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ایک ایک درجہ بلند فرما دیتا ہوں، اتنا محبوب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو بندہ طواف کر لیتا ہے، اور طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے بندو، جب تم کسی سے عشق کرتے ہو، تم کسی سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے گلے لگ جاؤ، تم اس کے پاس رہو، اس سے باتیں کرو، لیکن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار تو ہے، لیکن تم ہمیں گلے نہیں لگ سکتے ہو، اس لیے میں نے وہاں پر ایک حجر اسود رکھ دیا ہے، تم جاؤ اور اس کو بوسہ دو، اس کو چومو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے اور آپ جب بوسہ دینے لگے حجر اسود کو، تو فرمایا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے، نہ تیرے ذریعے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سنت جاری کروا دی ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کے لیے اس شخص پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں جانے کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں جا کر واپس آ سکتا ہو، اور واپس آنے تک اپنے اہل ویال، اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے۔
اگر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو بہانہ اگر لاکھ کر لے لیکن اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے, زکوٰۃ اور قربانی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, لیکن حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عمر میں 1 مرتبہ مقرر فرمایا ہے کیونکہ اس میں انسان کی محنت کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے, پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں جا کر واپس آ سکتا ہو اور واپس آنے تک اپنے گھر والوں کا کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو, تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پے در پہ حج کرتا ہے, پے در پہ عمرہ کرتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ ہر سال حج کو جا سکتا ہے, ہر سال عمرے کر سکتا ہے. فرمایا کہ جو شخص پے در پہ عمرے اور حج کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقے کو دور فرما دیتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ بھی ہے جو لوگ بہت زیادہ حج کرتے ہیں, بہت زیادہ عمرہ کرتے ہیں, تو ان کے یہاں مال اور دولت کی کمی نہیں رہتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص پے در پہ حج عمرے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر فاقے کو دور فرما دیتے ہیں, غریبی کو دور فرما دیتے ہیں, اور اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے, بھٹی سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, حج مقبول کا جو بدلہ ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے. تو جن حضرات کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو, اب تو مشکل ہے وہاں جانا اس سال, انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ارادہ کریں کہ جن حضرات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہاں جا کر واپس آ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کا انتظام کھانے پینے کا کر سکتے ہیں, تو وہ اس کا انتظام ابھی سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہیں وہ سنتیں ادا کریں.